بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، قلوب کی غذا عبادت کے خاص پیرائے، جن میں سے ایک اللہ رب العزت کی تسبیح ہے. پوری کائنات کی زبان تسبیح ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. تسبیح کے مضامین اور وہ سیاقات جن کے اوپر تسبیح کا ذکر وارد ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کا بیان چل رہا ہے. اور یہ سارا کچھ اصل میں اس لیے ہو رہا ہے کہ جس وقت اللہ آپ کو توفیق دے تسبیح کے اس عمل میں مشغول ہونے کی، تو اس وقت تسبیح کے یہ سارے جیسچرز اور یہ سارے اشارے اور تسبیح سے ملحقہ یہ سارے مقامات اور مضامین آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں. اور اس حوالے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم تجویزاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کچھ دنوں کے لیے مثلاً تسبیح کا ایک مضمون جو ہے ذہن میں رکھے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنوں جتنا رکوع میں، سجود میں اور اس کے علاوہ تسبیح کی اس کو اللہ توفیق دے تو وہ ان حوالوں سے تسبیح کرے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا کچھ دوسرا مضمون ذہن میں رکھے اور پھر اس کے مطابق تسبیح کرے. یوں ایک تو اس کے اندر تنوع آ جاتا ہے، اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مضامین اکٹھے پھر اس کے قلب پہ وارد ہوتے ہیں اس عمل کے دوران. چند چیزیں ہم نے کل عرض کی تھیں اس حوالے سے. آج اس حوالے سے جو ایک مضمون ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے قدرت، طاقت کا بیان اور اس جگہ اس مقام پر اللہ کی تسبیح. قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ تقریباً آخری 2 رکوع سورۃ زمر کے ایسے ہیں جو بالکل ہلا کر رکھ دے بندے کو. غیر معمولی بیان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی قوت اور جبروت کا. اچھا، اس میں یہ آیت آتی ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، سمجھا ہی نہ کہ اللہ کون ہستی ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حال یہ ہوگا کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ. اور آسمان سارے لپٹ کر بِيَمِينِهِ اس کے دانے ہاتھ میں آ رہیں گے. سبحانہ، وہ پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور بہت اونچا ہے، بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پناہ طاقت کا بیان ہے. اور یہ ہم تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں تاکہ آپ کو اس کا پورا اندازہ ہو جائے کہ یہ مقام کس قدر بڑا ہے اور کس قدر ہیبت والا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا حوالہ ایک بار منبر پر کھڑے ہوئے اپنے خطبے میں دیا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور پھر ان کو ہلائے گا اور پھر فرمائے گا کہ این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہی آج. ظاہر ہے کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار. اچھا، تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ این الجبارون این المتکبرون، اللہ کی اس قوت کا منظر بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تھر تھر یوں کانپ رہے تھے، اس طرح لرز رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی طاقت کا اور اس کی قوت کا استحضار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ اس قدر لرز رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اندیشہ تھا کہ ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہ گر پڑے. ایسا وہ مقام تھا. تو اچھا، یہ ہے وہ جہاں پر آپ کی جو نا بات کا اختتام اس پہ ہوتا ہے کہ سبحانک، تو پاک ہے. اچھا، اسی سے ملحقہ مضمون ایک دوسرا مقام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے
واقعے کے اندر آتا ہے، سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات رکھی، پھر 30 کو ایکسٹینڈ کر کے 40 کر دیا، تو اس والے صاحب ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہماری اس اپوائنٹمنٹ پر آیا اور اللہ نے موسیٰ کو وہ شرف دیا کہ موسیٰ کے ساتھ خود براہ راست کلام فرمایا۔ کوئی منظر سا منظر ہوگا اور کوئی حال سا حال ہوگا کہ اللہ کو ایک انسان، گوشت پوست کا پتلا انسان جو ہے براہ راست اللہ کو سن رہا ہے اور اللہ ان سے بات کر رہا ہے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات مانگ لی، کہنے کہ یا اللہ آج تو مجھ کو اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، فرمایا کہ تو مجھ کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف البتہ دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تو پھر یہ امکان ہے کہ تو مجھے دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ دھڑام سے زمین پر گرے بے ہوش ہو کر۔ اچھا، فلما افاقا، پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا، قال سبحانک، تو پہلا لفظ جو اس خدا پرست انسان کے منہ سے نکلا ہوا تھا کہ تو پاک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کا یہ جو مضمون ہے کہ اللہ اتنا اونچا ہے، اتنا کہ جہاں انسان کے تخیل کی حد ہو جائے، ختم ہو جائے، تمام مخلوقات کا تصور جہاں نہ پہنچ پائے اس سے اوپر ہے۔ اور بائی دا وے ہم اب ذکر کرتے چلیں کہ الہ کے اہل علم نے بہت سارے روٹس جو ہے نا وہ بتائے ہیں۔ لفظ الہ جو ہے، جس کو ہم الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ اسلام کا جو کلمہ ہے، توحید کا جو ہے وہ بیان ہے، اس میں مطلب کئی سارے اس کے روٹس جہاں پہ بتائے ہیں، وہاں سے ایک روٹ ابن کثیر نے لکھا اور بھی اہل علم نے کہ ایک ہے لا یلیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل چکرا جانا، کہ یعنی الہ کا تصور یہ ہے کہ جہاں عقل جو ہے وہ گم ہو جائے، عقل جواب دے جائے، عقل کے سارے قوا جہاں جواب دے جائیں، ختم ہو جائے، اس سے اوپر جو ہستی ہے اس کا نام خدا ہے۔ اچھا، تو یہ جو مضمون ہے کہ تو اتنا اوپر ہے کہ جہاں ہمارے سوچوں تک کی بھی رسائی نہ ہو، تو یہ مضمون آپ تسبیح کا لفظ بول کر سبحانک ما اعظم شانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے آپ دراصل اس مضمون کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری جو ہے وہ اسی کے ساتھ ملحقہ جو ہیں وہ انہوں نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہوئی، سوری میں وہ بات مکمل کر دوں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، ہر شے کی جو مکمل اختیار بادشاہی ہے جس کے ہاتھ میں ہے، فسبحان الذی بیدہ، تو اس کی پاکی ہے۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اچھا، تو یعنی ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے انسان کے حق میں، تو اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک ہی رات کے اندر مکہ سے چل کر تو بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ اللہ رب العزت لے جاتا ہے۔ تو ایسا عجیب و غریب انہونا واقعہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، اصل میں پوائنٹ یہ ہے، جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، جس کو انسان کسی طرح حل نہ کر سکے کہ یہ ہو کیسے گیا، اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من پاک ہے وہ ہستی جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جا کر سیر کروا دی۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ عین وہی مضمون ہے کہ اللہ کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی قدرت کا جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے ایسے مقامات کے اوپر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو تسبیح جو ہے یہ خود نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ان جنرل عبادت کے لیے بھی تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کا
بیان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں کہتی ہیں کہ انی اسبح الضحیٰ ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسبحها، اس طرح کے الفاظ میں عائشہ کہ میں ضحیٰ جو ہے یہ چاشت جسے اردو میں کہتے ہیں، یہ سورج جب اچھا خاصا چڑھ آتا ہے تو ضحیٰ کے وقت کی جو ہے وہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، یہاں پر نماز کے لیے تسبیح کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے قرآن مجید کے 2-3 مقامات پر۔ ابھی جب آپ کو پتہ ہے یہ 5 وقتہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی تو اس وقت 2 نمازیں ہوتی تھیں، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت۔ اچھا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے چند مقامات پر جو حکم دیا گیا ہے تو وہاں پر جو لفظ آتا ہے وہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، تو تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، صبح اور شام۔ اچھا، تو یہ جو نماز کا عمل ہے اس کو کہا کہ تسبیح اور حمد۔ اب ذرا تھوڑا سا مطلب یہ ذرا غور کر لیں کہ نماز کی جو روح ہے دراصل اس کے اندر یہ بیان ہوئی، نماز کی روح کیا ہے؟ تسبیح اور حمد۔ اچھا، تو یہی جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورۃ روم میں بھی کہ فسبحان اللہ حین تمسون۔ اچھا، اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو پاکی ہے اللہ کی جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ اچھا، لیکن مراد کیا ہے کہ پاکی ہے اللہ کی مراد ہے کہ نماز ہے اللہ کی، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، سجدے ہونے ہیں اللہ کو جب تم شام کرو، جب تم، تو یہ وہی بات ہے جو اچھا، بلکہ کہتے ہیں سورۃ الروم کے اندر یہ جو حکم آیا ہے یہ بنیادی طور پر اس میں ساری نمازوں کا ہے، حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ساری ہی نمازوں کا اس وقت ہے، تو ساری نمازوں کو یہاں پر تسبیح کہا گیا ہے۔ اچھا، تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ جتنی عبادت، ریاضت، مناجات کا یہ سارا عمل ہے دراصل یہ ایک لحاظ سے اللہ رب العزت کی تسبیح ہے۔ تو یہ جو ہے جب آپ اس معنی میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے تو مراد یہ ہو رہی تھی کہ یا اللہ ساری عبادت، سارے پاکیزہ کلمات، ساری بندگی کے جتنے مظاہر ہیں یا اللہ سارے کے سارے تیرے ہی لیے سزاوار ہیں۔ آج کے لیے میرے خیال یہ 2 مقامات کافی ہیں، انشاءاللہ باقی کا ہم کل کو بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔